احمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالی کیسا ہے، وہ کہاں ہے اور کیا وہ ہر چیز میں ہے؟ انسان وہ چیزیں سوچتا ہے جن کا تعلق اس کے مقصد زندگی سے نہیں ہوتا، اور ایسا کرنے کے لیے شیطان اس کے دل میں وسوسہ پیدا کرتا ہے، جس کو عملی جامہ انسان سوچ کر اپنے دماغ کے ساتھ پہناتا ہے۔ دل کے اندر وسوسہ آیا اور دماغ نے سوچنا شروع کر دیا، اس کی شبیہ، اس کو ایک پرسیپچول میپ بنانا شروع کر دیا، اس کا ادراک کرنا شروع کر دیا، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے میں خالق ہوں، میں تمہارے ادراک سے باہر ہوں۔ تو جب مینوفیکچرر نے ہمارے اندر وہ ڈرائیور نہیں لگایا کہ جو ایک اسپیسیفک امیج کی پرسیپشن ڈرا کر سکے، تو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں اس چیز کو؟ اللہ کو دیکھنے کے لیے تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بڑا اصرار کیا۔ سورہ بقرہ کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ وہ آیات جو ہیں ان کا ترجمہ، ان کی تفسیر بیان ہو چکی ہے کہ ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنا چاہا تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمانوں کا نور ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے خود کو ظاہر کیا تو ان میں سے کوئی بھی، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے ان میں سے کوئی بھی زندہ نہ بچ سکا، وہ سمجھ نہ سکا، وہ دیکھ ہی نہ سکا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری آنکھوں کے اندر اتنی طاقت رکھی نہیں کہ جس کے ساتھ ہم اللہ کو سوچ سکیں، اس کو دیکھ سکیں۔ کے باوجود اگر انسان سوچی جائے گا تو اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے بنی اسرائیل نے کیا تھا کہ جب ان میں سے کسی ایک نے قتل کیا کسی ایک کا، تو اللہ نے فیصلہ اس طرح کیا کہ گائے کو ذبح کرو، اس کا گوشت اس مردے کو لگاؤ تو یہ بتائے گا۔ اب جب گائے کے ذبح کرنے کی باری آئی تو یہ گائے ذبح نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ گائے کی یہ پرستش کر رہے تھے، انہوں نے بچھڑا جو ہے وہ اپنا مالک بنا لیا ہوا تھا۔ اتنی تو ان کے اندر ذہانت اور عقل تھی۔ آج آپ دیکھیں انہوں نے کیسے پوری دنیا کو اپنے میں قابو کیا ہوا ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ جو مشرک ہوتا ہے جتنا مرضی ذہین ہو، اس کی عقل کام نہیں کرتی۔ گائے کے بچھڑے کی پوجا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو ذبح کرو، آگے سے سوال کرنے لگے۔ اپنی طرف سے یہ چاہتے نہیں تھے ذبح کرنے، اور یہ چاہ رہے تھے کہ اس طرح کا سوال کرنے کے بعد بنی اسرائیل نے سوچا کہ ہم اللہ کو لاجواب کر دیتے ہیں، ہم سوال ہی ایسے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ان تک پہنچ نہیں سکے گا۔ بس جتنی ان کی عقل تھی اس کے مطابق انہوں نے کیا۔ انہوں نے کہا جی گائیں جو ہے وہ جوان ہو یا بوڑھی ہو، گائیں جو ہے اس کا رنگ کیسا ہو، اس کی عمر کیسی ہو، اس کی شباہت کیسی ہو، مختلف قسم کے سوال کیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری وضاحت فرمائی، اس کا رنگ کیا ہو، اس کی عمر کتنی ہو، وہ کھیتی باڑی کرتی ہو یا نہ کرتی ہو، اور بالآخر انہیں گائیں ذبح کرنی پڑی۔ تو یہ وہ لوگ تھے، اگر یہ صرف اتنا کرتے کہ اللہ نے کہا تھا گائیں ذبح کرو، یہ گائیں ذبح کر دیتے، جس کا نام گائیں ہوتا، جس کا پتہ ہوتا کہ یہ گائیں ہیں، تو بات ختم ہو جاتی۔ لیکن زیادہ سوال کر کے، کثرت سوالوں کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو پھنسا لیا۔ یہی کام آج مسلمان کر رہا ہے۔ بھائی تمہیں کیا ضرورت یہ جاننے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی شکل کیسی ہے، وہ کہاں ہے؟ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں مستوی علی العرش ہوں، میں آسمانوں کے اوپر عرش ہے میرا اور میں اس کے اوپر ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلے پانی پر عرش تھا اللہ تعالیٰ کا، پھر وہ آسمانوں پہ لے گیا۔ اور اللہ تعالیٰ آیت الکرسی جو ہر مسلمان نماز کے بعد پڑھتا ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وسیع کرسی السماوات والارض، اب اللہ کی کرسی جو ہے آسمانوں اور زمین کے اوپر وسیع ہے، ان کے اوپر، یعنی کہ کرسی ظاہر ہے بڑی ہے، اور یہ زمین و آسمان اس کے لیے جو ہے وہ بالکل چھوٹے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی کرسی جو ہے وہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کرسی پر بھی بیٹھتا ہے اور اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، یعنی اللہ کی جو کرسی ہے وہ عرش کے اوپر ہے اور باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ نیچے ہیں۔
اب ہم سوچنا شروع کر دیں کہ عرش کیسا ہوگا، اللہ کیسا ہوگا، اس کی کرسی کیسی ہوگی، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ذہین ترین انسان نے ایسے نہ سوال کیے، نہ اس طرح کے کسی سوالوں کو جواب دیا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم آرام سے ان کے مطابق زندگی گزاریں۔ ہمارا مقصد زندگی جو ہے وہ کچھ اور ہے، اور سوالات ہمارے جو ہیں وہ بالکل مختلف ہیں، یہاں تک کہ لوگوں نے خالق و مخلوق کے اندر لے آئے۔ اللہ معاف فرمائے، وہ کہتے ہیں جی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ نے جس معنی کے اندر فرمایا، انہوں نے اپنی معنی نکال لی۔ اب اللہ تعالیٰ تو بالکل اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک بندہ جو ہے وہ کسی ملک کا جو ہے وہ بادشاہ ہے، اور وہ کہتا ہے کہ تم جدھر سے بھی آؤ گے میں تمہیں ملوں گا۔ اب اس کا مقصد کیا ہے کہ میری جو سرحدیں ہیں، تم کہیں سے بھی تم اس میں داخل ہوگے تو آگے میرے سپاہی کھڑے ہوں گے جن سے تمہارا ٹکراؤ ہوگا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے میں تیری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہوں کہ تو دل میں بھی کوئی سوچے گا تو میں اس کو جانتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مالک ہے، پوری کائنات کا مالک ہے، اور اس کی سماعت اور اس کی بصیرت، اس کی کوالٹیز، اس کی خصوصیات کے حوالے سے وہ پوری کی پوری کائنات کو اپنے کنٹرول میں کیے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں کہ آسمان کے اوپر بیٹھ کے اللہ تعالیٰ زمین کے نیچے تک کے جانور، یہ پانی کے اندر جو جانور ہیں اور جو زمین کے اوپر جانور ہیں، جو ہوا کے اندر رہنے والے ہیں، جو آسمانوں پہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی بات سب کے سب اکٹھے ہو جائیں تو ایک ہی وقت کے اندر ہر ایک کی بات کو سننے پر قادر ہیں، اس کو جواب دینے کے اوپر قادر ہیں۔ تو اس لیے وہ ہماری سوچ سے بالا ہے، ہم اس کو اپنی سوچ کے اندر کیپچر نہیں کر سکتے، ہم حد بندی نہیں، اپنی باؤنڈریز کے اندر اللہ معاف فرمائے ہم اللہ کو نہیں لے کے آ سکتے۔ اس لیے یہ کہنا نعوذ باللہ من ذالک کہ جناب یہ گاڑی میں بھی اللہ ہے، یہ گھر میں بھی اللہ ہے، اور پھر جانوروں اور بڑی چیزوں کی طرف جو ہے وہ یہ ایک عقیدہ ہے ایسا کہ اللہ ہر چیز میں موجود ہے، تو یہ غلط عقیدہ ہے۔ ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانی جو ہے، اس کی قدرت جو ہے، وہ ہر چیز کے اندر اگر ہم غور کریں تو اللہ کی قدرت موجود ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بھائی سارا کچھ ہی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، خالق ہی اللہ ہے تو ساری چیزیں ہی اس کی ہیں۔ اس لیے یہ عقیدہ بالکل باطل عقیدہ ہے اور یہ گمراہ کرنے والا عقیدہ ہے۔ اور دوسری طرف ایک مثال ہے کہ بڑی زبردست کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پہلے آسمان کے اوپر تشریف فرما ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو کہتا ہے کہ صدا لگاؤ، ہے کوئی جو ہے جو مجھ سے معافی طلب کرے۔ اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے پھر لوگوں سے کہ بھائی ہے تم میں سے کوئی کہ جو مجھ سے معافی مانگ لے؟ تو اللہ تعالیٰ پہلے آسمان کے اوپر تشریف فرما ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے کدھر تھا؟ 7ویں آسمان کے اوپر عرش پر۔ تو وہ پھر اگر اس طرح سے پہلے آسمان کی طرف آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر جگہ موجود نہیں ہوتا، لیکن وہ کیونکہ خالق ہے اور سب سے بڑا ہے، اس لیے اس کی سماعت، اس کی بصیرت ہر جگہ کے اوپر وہ موجود ہے۔ تو صفات کے لحاظ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ اس سے زیادہ سوچنا گمراہی والی بات ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شہید کھاتے ہیں پیتے ہیں اور وہ زندہ ہیں، تو اس کی بیوی کے ساتھ شادی پھر کیوں کر لیتے ہو؟ کیوں وہ عدت پوری کرتی ہے تو اس کی شادی ہو جاتی ہے؟ اللہ تو کہہ رہا ہے وہ زندہ ہے۔ تو ہمیں بھائی ہماری عقل اتنی نہیں ہے، ہمارے اندر جو سافٹ ویئر اللہ نے فٹ کیا ہے، جو ڈرائیورز لگائے ہوئے ہیں، جس کو آج کی لینگویج میں اگر میں آپ کو بتاؤں بات، تو وہ وہی سافٹ ویئر کمپیوٹر آپ کا آپریٹ کرے گا جس کا ڈرائیور آپ کے پاس موجود ہے۔ تو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے وہ ڈرائیورز نہیں دیے کہ جس کے ساتھ ہم یہ دیکھ سکیں اپنی آنکھوں سے کہ وہ زندہ ہیں اور وہ بازاروں میں بھی جا رہے ہیں اور کھاتے پیتے بھی ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہ تو ایک ادنا سی مثال ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات کا مالک ہے، تو ان کو چیزوں کے اندر کیپچر نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی کے اندر دین کو سمجھنے کی، پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔